ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا. أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وَيَزِيدُ اور زیادہ دیتا ہے اللہ تعالی الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اہتدوا ہدایت حاصل کی، ہدن ہدایت، والباقیات اور باقی رہنے والی، صالحات نیکیاں، خیرن بہتر ہیں، عند ربک تیرے پروردگار کے نزدیک، ثواباً ثواب یا بدلے میں، وخیرن اور بہتر مردہ انجام میں. افرأیت کیا تم نے دیکھا، الذی اس شخص کو جس نے کفر کفر کیا، انکار کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، وقال اور کہا، لأوتین میں ضرور دیا جاؤں گا، مالن مال، وولدا اور اولاد. اطلع کیا وہ مطلع ہو گیا، غیب غیب سے، ام اتخذ یا لے لیا اس نے، عند الرحمن رحمان سے، عہدہ کوئی عہد. کلا ہرگز نہیں، سنکتب ہم لکھ لیں گے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ونمد اور بڑھا دیں گے، لہو اس کے لیے، من العذاب عذاب، مدہ لمبا دراز، ونرثہ اور ہم وارث ہوں گے اس کے، ما یقول جو وہ کہتا ہے، ویأتینا اور وہ آئے گا ہمارے پاس، فردا اکیلا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. غور و فکر کی بھی اللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہترین مدد فرمائے اور ہمیں بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرما لے. آمین ثم آمین. آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ 76 سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 80 تک اس کو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور صحیح فہم عطا فرمائے. پچھلی بار کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کا اثر دلوں پر ہوتا ہے مگر سب پر یکساں نہیں ہوتا، ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ سنتے ہی جھک جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں، گر پڑتے ہیں، اور یہ والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں.
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اس میں مین میخ نکالنی شروع کر دیتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، حجتیں کرتے ہیں، اور آج بھی 1400 سال پرانی کہہ کر سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں جو کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ یہ 3 رویے ہوتے ہیں انسانوں میں جو ہم دیکھتے ہیں۔ پھر وہ سننے کے بعد ان کو اثر تو دل پہ کچھ نہیں ہوتا کہ کیا پڑھا گیا، سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو وہ پھر اسٹیٹس چیک کرتے ہیں کہ کس کا اچھا ہے، ایمان لانے والوں کا یا ایمان نہ لانے والوں کا۔ اور یہ گمراہ ہونے والوں کی خود ساختہ دلیلیں ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ کسی کو دنیا مل جانا اور کسی کو نہ ملنا یہ کوئی انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا کثرت سے ملنا آزمائش کے طور پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تو باقی رہ جانے والی آخرت ہے، اور اس کے لیے کہا گیا خیرم و ابقیٰ، وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ ہم نے تو بہت سو کو ہلاک کر دیا، اور یہ ساری چیزیں ہم نے ہی ان کو دی تھیں۔ جب وہ ایمان نہیں لائے تو یہ دنیا کے ساز و سامان، ان کے عیش آرام، ٹھاٹ باٹ کی چیزیں، اور یہ ان کا دنیاوی اثاثہ، یہ سب ان کے کچھ کام نہیں آیا، سب کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اور کبھی وہ خود چلے گئے اور جو مال اسباب اور ان کی چیزیں تھیں وہ سب کچھ پڑا رہ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو مال اور اسباب کا ملنا ہے تو یہ ایک ڈھیل ہے جو رحمان کی طرف سے انسان کو ملتی رہتی ہے، اور پھر غلط کار لوگ اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پکڑ ہی نہیں ہو رہی ہے ہماری، تو ہم تو چھوٹے پھر رہے ہیں اور ہم تو جو چاہے کر سکتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ آزمائش یا تکلیف نہ آنے پر وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں یہ مہلت تو نہیں مل رہی ہے، کہیں یہ ڈیل تو نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جا رہی ہو۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یہ مہلت ہے، اور اگر ان کی دنیا میں پکڑ ہوئی نہیں تو آخرت میں تو ہوگی، پھر وہاں پر کوئی بھی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں سوال کیا، پوچھا عقل مند کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ ہم تو عقل مند اس کو سمجھتے ہیں جو برے وقت کے لیے کچھ پس انداز کر کے رکھے یا بچا کر رکھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میری امت کا عقل مند وہ ہے جو اپنی اوقات کو پہچانے، کیا ہے وہ، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو وہ عمل کرے جو اسے مرنے کے بعد فائدہ دے۔ یعنی انسان جو دنیا میں کام کرے وہ یہ سوچ کر سمجھ کر کام کرے کہ اس کا مجھے آخرت میں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ عقل مندی یہ ہے، ان 2 چیزوں سے انسان کی عقل مندی پتہ چلتی ہے۔ یعنی عقل مند ہونے کی علامت یہ بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اوقات کو پہچانے اور ایسے اعمال کرے جو کہ اسے مرنے کے بعد فائدہ دینے والے ہوں۔ تو دنیا میں تو جو انسان لگاتا ہے، بناتا ہے، سجاتا ہے، وہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ چلا جائے گا، صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے۔ دنیا میں کس طریقے سے گھر، فرنیچر اور کیا کیا چیزیں سب جو بناتا ہے سب پرانے بھی ہو جاتے ہیں، سب سامان آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، اور پھر خود ہی چلا جاتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں جن پر وہ فخر کرتا ہے، اس کو تکبر ہوتا ہے، غرور ہوتا ہے، وہ سب چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہیں، صرف اس کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے۔ مگر اعمال کے لیے تو اس کے پاس وقت ہی نہیں تھا دنیا میں، وہ تو بھولا ہوا تھا۔ تھوڑے دن پہلے دیکھا تھا ایک کسی نے ویڈیو بنائی تھی اور کافی زیادہ یہ وائرل بھی ہوئی تھی ویڈیو، تو کسی نے وصیت کی تھی کہ میرا پورا گھر جس طریقے سے اوپر زمین پر ہے اسی طرح سے مرنے کے بعد نیچے بنایا جائے، اور پھر فرنیچر اور پورا سامان، ہر چیز استعمال کی ہر چیز، اور پورا اسی طرح سے انڈر گراؤنڈ بنایا گیا، اور اس کے بیڈ روم میں جو پوری تمام چیزیں لگی ہوئی تھیں، اور اس میت کو اس پر بیڈ پر سلا دیا گیا اور اس طرح سے اس کی تدفین کی گئی۔ تو یہ ایک طریقے سے مذاق بھی ہے کہ یہ سب انسان کے کچھ کام آئے گا کیا مرنے کے بعد میں؟ تو یہ تو عقل کی خرابی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب وہ چیزیں کام میں نہیں آتی تو پھر آخرت میں کیا کام میں آئیں گی۔ اور بالفرض ساتھ چلا بھی جائے یہ سارا سامان تو اس کے کیا کام آنے والا ہے۔
اب آج کی آیات کو دیکھتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا. اور جو لوگ ہدایت یاب ہیں اللہ ان کو زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ تمہارے پروردگار کے صلے کے لحاظ سے خوب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ہی خوبصورت بیلنس ہے قرآن کا، کہ ایک طرف بتایا کہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ضلالت و گمراہی میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور دوسری طرف پھر ہدایت یافتہ لوگوں کی بات کی اللہ تعالیٰ نے. یہاں پر بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور ترقی عطا فرماتا ہے. تو یہ بہت ہی خوبصورت ایک طریقے سے دیکھیں تو بیلنس بھی ہے کہ جو غلط کام کرنے والے لوگ بتائے گئے تو اچھے کام کرنے والے لوگ بتائے گئے اس کے بعد میں، اور یہ بتایا گیا یہ نہیں کرنا ہے تو پھر یہ بتایا گیا کہ کیا کرنا ہے تو یہ کرو. تو اس لیے اتنا خوبصورت طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہم اس میں دیکھتے چلیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا چھوڑنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر اس کے تمام احکامات کو پورے کرتے ہوئے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پھر ہدایت میں اور اضافہ فرماتا ہے، ان کو اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، ان کو ہدایت میں ترقی عطا فرماتا ہے. اور یہ بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ ہدایت جو ہے ایک درخت کی مانند ہے، درخت کی طرح سے ہے، اور ایمان جو ہے اس کے اندر ایک بیج کی طرح سے ہے. ابتدا میں ایک نازک سی کوپل نکلتی ہے، پھر اس کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، بڑھتی چلی جاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر وہ درخت بن جاتا ہے گھنا سایہ دار پھلدار، پھل پھول اس میں سب لگتے ہیں. اور اس کو ہم اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سب نے یہ تجربہ کیا ہوگا اور سب اس سے گزرے ہوں گے کہ قرآن جب ہم شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی ہم کسی بھی طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ابتدا کرتے ہیں اور پھر جب ہمارا کافی سفر طے ہو جاتا ہے اس کے قرآن کے ساتھ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل، ہمارا حال، ہماری عادات، ہمارے سوچنے کے طریقے میں کتنا فرق آ جاتا ہے، اور ہمارے معاملات بدلنے لگتے ہیں. اور اگر نہیں بدلتے تو پھر قرآن اثر نہیں کر رہا آپ کے اوپر. اگر اثر کرتا ہے تو پھر انسان ایک دم چینج ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی تمام چیزیں پھر بدلتی ہیں اور وہ پھر غلط اور لغویات اور بری چیزوں میں اس کا دل نہیں لگتا ہے. اور پھر وہی بات کہ قرآن کی آیات ہر ایک پر یکساں اثر انداز نہیں ہوتی ہیں، کسی پر کم ہوتا ہے اثر، کسی پر زیادہ ہوتا ہے، کسی پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہاں پر جو مثال دے کر سمجھایا کہ جو ہدایت اختیار کرتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے بیج بن جاتے ہیں، وہ پھر زمین کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، پھر اس سے پودا ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر خیر پھیلنے پھلنے پھولنے لگتی ہے. اور جب انسان کے دل میں خیر جگہ بنانے لگتی ہے تو پھر اس میں سے شر نکلنے لگتا ہے. ہدایت کے نور سے سارے اندھیرے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ ظلمات کے ہوں یا جہالت کے ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بیج کی ہستی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو وہ پودا بنتا ہے. کوئی پودا یہ نہیں کہتا کہ میں بیج ہوں. ایسے ہی بنیادیں جو اندر ہوتی ہیں چیزیں وہ نظر نہیں آتی ہیں، سب کو کیا نظر آتا ہے؟ عمارت نظر آتی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو ہدایت اور یقین کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جامد نہیں ہیں، زندہ درخت کی مانند ہوتی ہیں جو برابر بڑھتی رہتی ہیں. اللہ سے تعلق ہوگا تو وہ دن بدن انسان پھر نیکی کے کاموں میں بڑھتا چلا جائے گا. اور ہدایت کے لیے بھی یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور اس کا فائدہ پھر آخرت کے لیے آخرت میں جمع ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ وہاں کی بہاریں ہم سب کو دکھائے. ہدایت یافتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کی طرف بڑھ رہے ہیں
اور گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان والے ہدایت یافتہ لوگ نیکیوں میں دوڑ رہے ہیں۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں اور خود کو دیکھیں کہ ہم سارا دن کہاں لگاتے ہیں، کس چیز میں دوڑ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں یا آخرت کی طرف کوشش کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کے ساتھ باقیات الصالحات کی بات کی تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے ساتھ باقیات الصالحات کی بات فرمائی ہے، اور سمجھایا یہ ہے کہ مال اور اولاد کی کثرت اللہ کی رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ باقیات الصالحات جو بتایا گیا، نیکیاں جو انسان جمع کر کے آگے بھیجے گا، اس مال کو جو اللہ نے دیا اس کے اللہ کے راستوں میں، اللہ کی راہ میں لگائے گا، اس مال کو اور اولاد کو، تو پھر وہ اس کے لیے باقیات صالحات بن جائیں گے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات الصالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ کے ذکر کی کثرت سے مراد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کھیتی دو قسم کی ہوتی ہے، دنیا کی کھیتی تو مال ہے اور اولاد ہے، اور آخرت کی کھیتی باقیات الصالحات ہیں۔ انسان ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی کوشش کرتا ہے، کچھ دنیا کی شکل میں سامنے آ جاتی ہیں جیسے کہ مال اور اولاد، اور کچھ کل سامنے آنے والی ہیں۔ تو جو دنیا والی ہیں وہ تو وقتی ہیں، ختم ہو جائیں گی، جانے والی ہیں، لیکن جو آخرت کے لیے کرتا ہے وہ باقیات ہیں، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ حسن بصری رحم اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ باقیات الصالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہے کہ اعمال صالح کی قبولیت اسی پر موقوف ہے۔ عبید ابن عمر نے فرمایا کہ باقیات الصالحات نیک لڑکیاں ہیں جو کہ اپنے والدین کے لیے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، اور بعض اسکالر نے باقیات الصالحات نماز کو کہا ہے کہ وہ آخرت میں فائدہ دے گی انسان کو، بعض نے قیام اللیل کو کہا ہے، تہجد کو کہا ہے جو کہ نفس پر بہت بھاری ہے مگر 2 رکعت بھی بہت زیادہ مدد دیتی ہے، اور بعض نے اللہ کے راستے میں جہاد کو کہا ہے، اور بعض نے کہا کلام طیب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں کسی نے پوچھا کہ باقیات الصالحات کیا ہیں، اس کی تعریف بتائیے، تو انہوں نے فرمایا یہ کلمے ہیں لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بتا دیا کہ صالحات کا ثواب بھی اچھا اور بدلہ بھی اچھا، یعنی انجام کے اعتبار سے بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں پر کفر کیا اور کہنے لگا کہ اگر میں ازسر نو زندہ ہوا بھی تو یہی مال اور اولاد مجھے وہاں ملے گا۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ عاص بن وائل کی طرف اشارہ ہے، مگر مکہ میں جو سردار تھے وہ تمام اسی طرح کی سوچ رکھتے تھے کہ ہمیں یہاں پر بہت کچھ ملا ہوا ہے تو ہمیں وہاں پر بھی سب کچھ مل جائے گا، اور یہ بھی انسان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے کہ جو یہاں ملا ہے وہ وہاں پر سب اسی طرح سے ملے گا۔ سورہ کہف میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ باغ والے نے یہی کہا تھا کہ یہ سب یہاں پر میرے پاس ہے تو یہ ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، اور انسان پھر اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں کہ میں لوہار تھا اور میرا کچھ قرض عاص بن وائل کے ذمہ تھا، اور یہ قریشی سردار تھا اور کافر تھا۔ میں اس سے تقاضا کرنے کے لیے گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہیں کروں گا جب تک کہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری سے نہ نکل جائے۔ میں نے کہا کہ میں یہ کفر اس وقت تک بھی نہیں کر سکتا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہوں۔ اس کافر نے جواب دیا اچھا ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح، جب میں مروں گا اور پھر اٹھایا جاؤں گا تو اس وقت میرے پاس آنا،
وہاں پر میرے پاس مال اور اولاد بھی ہوگی، اس وقت میں تمہارے پیسے وہاں پر ادا کر دوں گا۔ بخاری کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ لوہار تھے اور انہوں نے عاص بن وائل کی ایک تلوار بنائی تھی، اور جب پیسوں کا تقاضا کرنے گئے تو اس طریقے سے اس نے جواب دیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھا دیا اور بتا دیا گیا کہ یہ مال اور اولاد جو دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے، یہ نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں، یہ سب انعام کے طور پر نہیں ملی ہوئی ہیں کہ اللہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ عطا کیا ہوا ہے، بلکہ یہ آزمائش کے لیے ملا ہوا ہے کہ اب امتحان میں کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے، اور کون ان چیزوں کو کن میں لگا کر آتا ہے، اللہ کے راستے میں، یا پھر ان کو دنیا میں لگا کر ضائع کر کے آ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا اس نے غیب کی خبر پالی ہے یا اللہ کے یہاں سے عہد لے لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی عہد یا وعدہ کر رکھا ہے اس کے ساتھ میں کہ تمہیں یہاں پر دیا ہے، تمہیں وہاں پر بھی دے دوں گا، یہ کیسے پتہ چل گیا اس کو، یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا جواب دیا اگلی آیت میں، کلا، ہرگز نہیں، کلا سنکتب ما یقول ونمد لہ من العذاب مدا، وہ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں اور اس کے لیے آہستہ آہستہ عذاب بڑھاتے ہیں۔ یعنی جیسی یہ سوچ رکھتا ہے کہ یہاں ملا ہے تو وہاں پر بھی مل جائے گا، تو ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں، وہ سب لکھواتے جا رہے ہیں، اور فرشتے لکھ کر سارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جو کہ اعمال نامے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہاں پر حساب کے دن پیش کیے جائیں گے ہر ایک کے ساتھ۔ اور اس کفر اور نافرمانی کے رویے سے، انکار کے رویے سے، وہاں پر ان کو نعمتوں کے بجائے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عذاب ملے گا، اور وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ مدہ کے معنی ہوتا ہے لمبا کرنا، دراز کرنا۔ مد ہم بولتے ہیں اور اس لفظ کو ہم بڑھا کر پڑھتے ہیں، تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو طویل کر دیں گے، بڑھا دیں گے، لمبا کر دیں گے، دراز کر دیں گے، یعنی عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار وخزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین ثم آمین۔ اور فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جو چیزیں یہ بتاتا ہے ان کے ہم وارث ہوں گے اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہاں پر یہ بتایا اور سمجھایا کہ آخرت میں ان لوگوں کو دولت اور اولاد تو کیا ملے گی، اور آخرت میں ان کے پاس نہ مال رہے گا نہ اولاد ہوگی۔ ہمارے پاس تو اس سب کے سب، ہر ایک انسان تنہا خالی ہاتھ آئے گا، ہم ہی اس کی دنیاوی پونجی اور عملوں کے وارث ہوں گے، اور انسان کے پاس تو سوائے اس کے عمل کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں انسان کتنی بھی دولت، قوت، طاقت، جتھے اور گھر بار، مال دولت، اولاد اور سب کچھ ہونے کے باوجود اکیلا ہی انسان دنیا سے جاتا ہے، قبر میں بھی اکیلا، اور پھر ساری چیزوں کا وارث اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، سب چیزیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سب لوگ چلتے چلے جائیں گے، اور پھر ساری دنیا کا وارث اللہ تعالیٰ ہوگا، اور ہر ایک اپنی اپنی قبر سے تنہا ہی اٹھایا جائے گا، فردن فردن سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر غور و فکر کرنے والا بنائے، اور جو ہم اس میں سے سمجھے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اختیار کرنے والوں کو ہدایت میں ترقی عطا فرماتے ہیں، تو ہمیں پھر اپنے اعمال کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور جس راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سہولت بھی عطا فرما دیتے ہیں، مدد بھی فرماتے ہیں، اور اگر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے اور اس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھامیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، کیونکہ ہدایت ہمیں اسی سے ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ دوسروں تک بھی پہنچانے کا ذریعہ بنیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنائے گا، ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ بس نیت کرنا ضروری ہے اخلاص کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتا ہے۔ ہدایت میں ترقی کا ایک مطلب یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔
اور ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے، ہدایت دیتا ہے، وہ برابر راہ راست پر آگے سے آگے ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو ہدایت میں ترقی پانے والے ہوتے ہیں اور اس راستے پر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اور ہدایت اتنی اہم اور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سارے دن نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کا فرمایا کہ ہم سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی ہماری مکمل نہیں ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس میں ہدایت مانگتے ہیں، اور پھر ایک اور دفعہ رات میں خصوصی طور پر جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو اس میں جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے اس میں بھی ہم ہدایت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے کر ان میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت دی، اور مجھے عافیت دے کر ان میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت دی، اور میری سرپرستی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے سرپرستی فرمائی، اور میرے لیے ان چیزوں میں برکت عطا فرما جو تو نے عطا کی ہیں، اور مجھے ان فیصلوں کے شر سے بچا جو تو نے کیے، اس لیے کہ تو ہی فیصلے کرتا ہے اور تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو دوست بن جائے، اور وہ معزز نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کرے، اور اے ہمارے رب تو بہت بابرکت اور نہایت بلند ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اچھی طرح سے اس میں سمجھ آ گئی کہ زیادہ دنیا کا مل جانا، گھر بار ساز و سامان، عیش و آرام اور راحت کی چیزیں، آسائش، بہترین محفلیں، بہترین زندگی، بہترین نعمتیں، مجلسیں، یہ سب کامیابی کی ضمانت نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اتنا سب کچھ ملنا کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، یہ دنیا کا تھوڑا سا سر و سامان ہے جو آخرت میں انسان کے کچھ کام نہیں آئے گا اگر اس نے اس کو آخرت کے لیے نہیں لگایا، اور اگر اس نے اس کو آخرت کے لیے لگایا اور آگے بھیجتا رہا تو پھر وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام میں آنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقل مند لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے کام کرنے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔